وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ دیکھیں جی، قرآن کہتا ہے کہ ان مثالوں کو علماء کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ آج ایک طبقہ ہے کہتا ہے قرآن خود پڑھیں، حدیث خود پڑھیں، خود سمجھیں، ترجمہ کریں۔ ایک دوڑ لگائی ہوئی ہے قرآن کریم اور حدیث کے ترجمے کرنے کے۔ محض ترجمے سے اگر چیز سمجھ آتی ہوتی نا تو رب نہ فرماتا کہ عالم ہی جانتے ہیں۔ یہ ترجمہ کیا ان کو اہل مکہ کو نہیں آتا تھا قرآن کا؟ تو رب تو فرما رہا ہے کہ عالم ہی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے محض ترجمہ پڑھنے سے قرآن یا حدیث سمجھ نہیں آتے، اس کے لیے اہل علم ہونا ضروری ہے۔ اور دو کتابچیاں پڑھنے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا۔ عالم کی کم از کم جو تعریف ہے نا، جس کو دین میں عالم آپ کہیں گے، اس کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم وہ اتنا اہل ہو کہ دینی ضروریات کا جو علم ہے اس کو جب بھی کوئی دین کی بات کی ضرورت پڑے، مسئلہ دیکھنے کی، وہ اپنے لیے مسئلہ خود تلاش کر سکے دین کی کتابوں سے، خود اپنے لیے مسئلہ تلاش کر۔ میں نے فارغ التحصیل بھی دیکھ، وہ بھی مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنی ضرورت کا، ان کو عالم کہیں گے؟ محض کتابیں پڑھنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ رب فرماتا ہے کہ ان مثالوں کو اہل علم ہی جانتے ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کفار مکہ نے قرآن پر اعتراض کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا تھا کہ محمد عربی کا رب یہ قرآن میں کبھی مکڑی کی مثالیں دیتا ہے، کبھی مکھی کی مثالیں دیتا ہے۔ تو رب نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ مثالوں کو سمجھنا اہل علم کا کام ہے، تم بے وقوفوں کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ تم تو ہو ہی جاہل بے وقوف، تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ مثال حکمت کے تحت بیان کی جاتی ہے، سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے، تو یہ سمجھنے کا کام اہل علم ہی کرتے ہیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت سے ہمیں صاف پتہ چلا کہ محض ترجمے سے قرآن یا حدیث یہ سمجھ نہیں آتے، محض ترجمہ پڑھنے سے۔